بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين صدق الله مولانا العظيم 27ویں سپارے کی شروع میں سورۃ الزاریات ہے اور سورۃ الزاریات 26ویں سپارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع یہ ہے انما توعدون لصادق، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ سچا ہے۔ اللہ پاک نے ہواؤں کی قسمیں کھا کر یہ مضمون ذکر فرمایا کہ جنت اور جہنم کے جو وعدے ہیں وہ برحق ہیں، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یہ بات کہ قیامت کا دن، جزا اور سزا کا دن، بدلے کا دن یقیناً آنے والا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس دن کے انکاری ہیں اور یوں پوچھتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا۔ وہ دن جب آئے گا تو اس وقت ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اس دن کا مزہ چکھ لو اور عذاب بھگت لو، یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اور اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس دنیا میں عذاب کے چند نمونوں کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والا عذاب، اور فرعون پر آنے والا عذاب، اور قوم عاد پر آنے والا عذاب، اور قوم سمود پر، ان تمام اقوام پر جو عذاب اللہ کے اس دنیا میں آئے، ان تمام عذابوں کے نمونوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور پھر عذاب سے بچاؤ کی تدبیر ذکر کی ہے۔ عذاب سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ سب کے سب بھاگ کر اللہ کے پاس آ جاؤ۔ عذاب سے بچنا چاہتے ہو، آخرت کی ہولناکیوں سے، دنیا کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور اللہ کی پناہ اور حفاظت میں کیسے آؤ گے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی بندگی ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ رہی یہ بات کہ اس دنیا کے اندر تمہیں رزق کی فکر لاحق ہوتی ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ کہتا ہے میں تم سے اس دنیا میں روزی نہیں چاہتا، نہ تم سے روزی میں چاہتا ہوں، روزی میں تمہیں دوں گا۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزاق ہے اور روزی دینے والا ہے اور طاقت والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطور ہے۔ یہ تسلسل سے صورتیں ہیں جن میں آخرت کے عذابوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، طور کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو صحیفوں میں ہے، اور بیت معمور جو بیت اللہ کی سیدھ میں 7 آسمانوں پر ایک گھر ہے، فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، اس کی قسم، اور والسقف المرفوع، اور اسی طرح سے بلند آسمان کی قسم، والبحر المسجور، اور قیامت میں جو سمندروں کو آگ لگ جائے گی ان سمندروں کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اس کا موضوع بھی یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی اس عذاب کو نہیں روک سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، جب آسمان پھٹے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے چلنے شروع ہو جائیں گے۔
फवैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही है, बर्बादी है उस दिन जुटलाने वालों के लिए, अल्लज़ीना हुम फी खौज़िन यलअबून, जो आज इस दुनिया के अंदर गफलत में खेल तमाशे में पड़े हुए हैं। उस दिन उनको जहन्नम की तरफ बुलाया जाएगा और कहा जाएगा हाज़िहिन नारुल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, ये है वो जहन्नम जिसको तुम दुनिया में जुटलाया करते थे। देखो देखो अफसिहरुन हाज़ा, क्या तुम्हारी आंखों पर किसी ने जादू तो नहीं किया? अजाब तुम्हें नजर आ रहा है? अम अंतुम ला तुबसिरून, तुम देख नहीं रहे हो? इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू, इस अजाब में आपको जाना है, चाहे सब्र करो या न करो। आज शोर शराबा, जजा फजा वावेला किसी काम तुम्हारा आने वाला नहीं है। ये वो आयात मुकद्दसा हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को अपनी रियाया के अहवाल दरियाफ्त करने के लिए गश्त में निकला करते थे। एक घर के पास से गुजरे, कोई आदमी इन आयात की तिलावत कर रहा था। ऐसे घर थे उस जमाने में कि रातों को घरों से कुरान के पढ़ने की आवाजें आया करती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन आयात को सुना, तबीयत पर इतना गहरा असर हुआ, 1 माह तक बीमार रहे और किसी को वजह समझ में नहीं आई कि क्या है, लेकिन इन आयात के असर ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत में बहुत बड़ा असर डाला कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अजाब के और आखिरत और यहाँ जन्नत और जहन्नम के तमाम मनाजिर को सुनकर गमगीन रहते थे। और उसके बाद जन्नत का भी तज़किरा है। अहले ईमान के लिए, मुत्तकियों के लिए अल्लाह ने जन्नतों की नियामतें तैयार करके रखी हैं। बड़ी इज्जत से वहां वक्त गुजारेंगे और उनसे कहा जाएगा तुम भी और तुम्हारे आल औलाद भी जिनके इतने दर्जे के आमाल नहीं हैं, लेकिन इनके नेक आमाल की बुनियाद पर इनकी औलादों को भी साथ कर दिया जाएगा। और उसके बाद फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक, दूसरे रुकू में चंद सवालात हैं और सवालात के जवाबात देकर कि अगर तुम्हें शुबह है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, फलयअतु बिहदीसिन मिस्लिही, इसकी एक मिसाल तो लेके आओ। अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, क्या ये खुद ही पैदा हो गए दुनिया में? इनका पैदा करने वाला, बनाने वाला नहीं है? वही मालिक जिसने आसमान को बनाया, जिसने जमीनों को बनाया, वही रब। अन तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून, ए नबी आपकी बात नहीं सुनते क्या? कोई आप इनसे अजर मांगते हैं? नहीं, आप अजर भी नहीं मांगते, फिर भी नहीं सुनते ये बात। इनके लिए तबाही और बर्बादी है। वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, आप अपने परवरदिगार के फैसले का इंतजार कीजिए। फ़इन्नका बिअयुनिना, आप बिल्कुल हमारी निगरानी में हैं, आपके एक एक अमल को हम देख रहे हैं। और कुफार का, जुटलाने वालों का, तकजीब करने वालों का, नाफरमानी वालों का जो रवैया आपके साथ है वो भी हम देख रहे। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तक़ूम, और अपने परवरदिगार के नाम की तस्बीह कीजिए और रातों को अल्लाह की तस्बीह कीजिए। और सुबह के वक्त जब सूरज निकलने से पहले, सुबह तुलू होने से पहले, उस वक्त भी अल्लाह की तस्बीह कीजिए। वन्नज्मि इज़ा हवा, सूरत नजम है, इसमें भी अल्लाह ने कसमें खाकर ये इरशाद फरमाया, मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बहका, न गुमराह हुआ, न गलत बात की। वो जो कुछ बोलता है वो अल्लाह की वही से बोलता है। तो इस सूरत का मौजू कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बयान, कि जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पैगाम सुनाते हैं वो सब का सब अल्लाह की वही है। और फिर लात और उज़्ज़ा और मनात, जितने भी बुत मुशरिकीन ने गढ़ रखे थे, उन तमाम बुतों की नफी की कि इनसे कुछ नहीं होता, ये महज तुम्हारी अटकलें हैं, महज तुम्हारे गुमान हैं। अल्लाह की अजमत, आसमानों में फरिश्ते अल्लाह की अजमत और अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं। फिर भी ए नबी, अगर ये बात आपकी नहीं सुनते, फ़अरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, जो हमारे कुरान से एराज कर रहा है, आप छोड़ दीजिए उनको अपनी मस्ती में, अपनी मौज में, और उनको रहने दीजिए। ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, उनके इल्म की इंतहा सिर्फ दुनिया ही दुनिया है, उनको आखिरत में कुछ भी नहीं मिलने वाला।
اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والے صحیفوں کے مضمون ذکر فرمائے۔ قرآن مجید میں گزشتہ کتابوں کے مضامین بھی کہیں کہیں آتے ہیں، تورات میں مضمون کیا تھے، انجیل کے کیا مضامین تھے، وہ مضامین اللہ ذکر کرتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والے جو صحیفے تھے ان کے مضامین ذکر فرمائے۔ کیا مضامین تھے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی دوسرا کسی کے بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو محنت کرتا ہے اس محنت کا ثمرہ پاتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان کی محنت کی اللہ کے ہاں قدر کی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور اس کو پورا کا پورا بدلہ اللہ کے ہاں دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مضمون ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں آیا، انہ ہوا اضحک و ابکا، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، خوشیاں بھی وہی دیتا ہے، غمیاں بھی وہی لے کے آتا ہے۔ انہ امات و احیا، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ انہ خلق الزوجین الذکر والانثی، نر اور مادہ اسی نے پیدا کیے، ایک قطرے سے اسی نے انسانوں کا سلسلہ چلایا۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، موت کے بعد اس نے اٹھانا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہ غنی بھی کرتا ہے فقیر بھی کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، ستاروں کا مالک بھی وہی۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، قوم عاد کو اسی نے ہلاک کیا، قوم سمود کو اسی نے ہلاک کیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم وہ بھی اسی نے تباہ کی۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹی ہوئی بستیوں کو دیکھو، لوط علیہ السلام کی بستیاں کس طرح سے ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اللہ کی ان نعمتوں کو، اللہ کی ان نعمتوں میں تم شک کرتے ہو، اتنی ساری اطلاعات تمہیں دے دی ہیں کہ پہلے سے عذابوں کی اطلاع دینا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزشتہ نبیوں کی طرح ایک نبی ہیں۔ آ گئی قیامت قریب، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں لانے والا، اللہ ہی لائے گا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، پھر تمہیں تعجب ہوتا ہے ان باتوں پر اور تم مذاق اڑاتے ہو اور تم غافل ہو۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ القمر مکی سورت، اس کا موضوع بھی قیامت۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، گزشتہ امتوں کے حالات سے خبر لو، خبر لو۔ حکمۃ بالغہ فما تغنی النذر فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایک دن آئے گا سب میدان محشر میں جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ جمع ہوں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے 5 اقوام کے حالات یہاں ذکر فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، اور لوط علیہ السلام کی قوم، اور آخر میں فرعونیوں کا تذکرہ۔ ان پہلے 4 تذکروں کے بعد جا بجا اللہ نے اس لفظ کو دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہر قوم کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی سمجھے تو صحیح، ہم نے اس کو آسان کیا ہے، اس سے نصیحت پکڑو، اس سے سبق حاصل کرو کہ گزشتہ قوموں پر جو عذابات آئے ہیں اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس قسم کے عذاب اللہ کے تمہارے اوپر بھی اتر سکتے ہیں۔ اس کے بعد الرحمن علم القرآن، یہ بڑی عجیب صورت ہے، آغاز ہی اللہ کی رحمت سے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام صفات میں سب سے بلند ترین صفت لفظ الرحمن ہے، جس میں بڑا مبالغہ ہے، اور اللہ کی تمام کتابوں میں سب سے عظیم ترین کتاب قرآن ہے، اور اللہ پاک کی تمام مخلوقات میں سب سے عظیم ترین مخلوق انسان ہے، اور انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں ان تمام صلاحیتوں میں سب سے بلند جو صلاحیت انسان کو اللہ نے دی ہے وہ گویائی ہے۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اس مہربان اللہ نے قرآن اتارا
انسان کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا، اس لیے گویائی دی تاکہ وہ قرآن مجید کو سیکھ سکے، تاکہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکے، تاکہ اس خاکی کا اس اللہ سے تعلق قائم ہو سکے۔ اور پھر اس رکوع کے اندر اللہ کی بڑی عجیب نعمتیں، پوری صورت میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور پہلے رکوع میں اور رکوع کے بعد سنفرغ لکم ایھا الثقلان تک یہاں 8 نعمتیں ہیں اور 8 مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان کو دہرایا۔ اس کے بعد سنفرغ لکم ایھا الثقلان سے نیچے رکوع تک جہنم کا تذکرہ ہے، اور جہنم کا پہلے سے تمہیں بتا دینا اور عذابوں کی اطلاع دینا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ جس مالک نے بالکل اس قید خانے اور اس جیل کے متعلق ساری تفصیل تمہیں بتا دی اور بچنے کے اسباب بھی بتائے اور سمجھائے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان آیا۔ جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا اللہ اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے بچائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان سے وَمِن دُونِهِمَا جنتان کا تک جنت کے بلند ترین مقاموں کا تذکرہ ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان آیا، اور وَمِن دُونِهِمَا جنتان سے آخر تک دوسرے درجے کی جنت کا بیان ہے۔ یہاں پر بھی جنت کے 8 دروازے اور 8 مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان آیا۔ اس طرح سے ہر مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان کا ایک نیا معنی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان یہ تکرار نہیں ہے، ہر جگہ اس کا ایک نیا مفہوم ہے، ہر جگہ اس کا ایک نیا لطف ہے، ایک نیا مزہ ہے، اللہ کا بہترین کلام ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے، یہ بھی بڑی عجیب سورت ہے، قیامت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ رحمان میں بھی قیامت کے مناظر تھے، جنت، جہنم، آخرت۔ سورۃ الواقعہ میں بھی قیامت۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، خافضۃ الرافعہ، بہت ساروں کو پست اور ذلیل کرے گی اور بہت ساروں کے مقام بلند کرے گی۔ اذا رجت الارض رجا، زمین کو جب کوٹ دیا جائے گا، وبست الجبال بسا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، فکانت ہباء منبثا، اور اس وقت یہ سارے کے سارے پہاڑ ریت کے ذرات کی طرح بکھر جائیں گے۔ اور پھر فرمایا تمہارے 3 گروہ ہو جائیں گے، ازواجن ثلاثہ، ایک سیدھے ہاتھ والے جن کا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا، ایک الٹے ہاتھ والے گناہگار نافرمان جن کا نامہ عمل الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور ایک سابقون، آگے بڑھنے والے، دنیا میں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے آخرت میں بھی ان کا بلند مقام ہوگا۔ تو ان 3 طبقوں کو، اور ہر طبقے کو اللہ نے کیا دینا ہے، سابقون السابقون اولئک المقربون، دنیا میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے آخرت میں بھی آگے ہی آگے ہوں گے، اور ان کو اللہ پاک نے جنت میں قسم قسم کی نعمتیں دینی ہیں، اور وہ مسحریوں میں بیٹھے ہوئے آمنے سامنے ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس جنت کے قسم قسم کے مشروبات لے کر آئیں گے، ایسے مشروبات پئیں گے کہ جن سے نہ ان کا دماغ چکرائے گا، نہ سر درد ہوگا، اور قسم قسم کے پھل جو چاہیں گے، پرندوں کا گوشت، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے چھپے ہوئے موتی ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، یہ ان کا ہے جو اصحاب الیمین، جو مقربین ہیں، بلند درجے والے۔ پھر اصحاب الیمین جن کا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ہوگا، یہ مقربین سے ذرا کم درجے کے جنتی۔ ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود، وہ ایسے درختوں کے اندر اللہ پاک ان کو رکھے گا، ایسے درختوں کے سائے، بیریوں کے جن میں کانٹا نہیں، وطلح منضود، تہ بتہ کیلے، وظل ممدود، لمبے لمبے سائے، وماء مسکوب، بہتے ہوئے پانی، قسم قسم کے پھل، اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک، وفرش مرفوعہ، اور بلند غالیچے بچھے ہوئے، انا انشأناہن انشاء، دنیا کی بیویاں بھی اللہ پاک ان کی نیکی کی وجہ سے ان کے ساتھ کر دے گا، اور ہم عمر حوریں ان کو ملیں گی۔ اور اس کے بعد وہ اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، الٹے ہاتھ والے، مت پوچھو کیا برا حال ہوگا۔
کیا برا حال ہوگا کھولتے ہوئے پانی میں، گرم لو میں، گرم سایہ، نہ فرحت بخش اور نہ عزت بخش، اس لیے کہ دنیا میں بڑے مزے سے رہتے تھے، یہ گناہ کیا کرتے تھے، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ قیامت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، یہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لاؤ، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اس کا انکار کرتے تھے۔ آج ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا اور اس سے پیٹ بھریں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے وہ دن، آج کے دن تمہاری مہمان نوازی اس جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی۔ اور اس کے بعد سورہ واقعہ میں 4 سوال ہیں، اللہ پاک نے انسان سے 4 سوال فرمائے۔ پہلا سوال افرأیتم ما تمنون، تم بھلا یہ بتاؤ کہ میاں بیوی جب باہمی تعلق قائم کرتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، پیدا ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ ہم نے تمہیں بنایا، پیدا کیا۔ دوسرا سوال افرأیتم ما تحرسون، زمین پر تم زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اگاتے تم ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں اس تمہارے سبزے کو اور تمہاری کھیتیوں کو ہم چورا چورا کر دیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، آسمان سے جو پانی برستا ہے، پانی جو تم پیتے ہو، ٹھنڈے مشروبات، بتاؤ ان پانیوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آسمان سے کون اتارتا ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم اس پانی کو کھارا بنا دیں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ جو تم آگ استعمال کرتے ہو اور آگ سے تم چیزوں کو پکاتے ہو، یہ تم نے پیدا کی ہے یا ہم نے پیدا کی ہے؟ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس آگ کو تمہارے لیے سمجھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تذکرہ، یاد دہانی، تذکیر، کہ اس دنیا کی آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ سے بچنے کے اسباب پیدا کر لو۔ تم اس دنیا کی آگ کی تپش اور حرارت نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کی کیسے برداشت کرو گے؟ پھر قسم کھا کر فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، قرآن کی حقانیت اور قرآن اللہ کا کلام فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ ہی چھوا کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پھر اتنی ساری باتیں آنے کے بعد افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر بھی تم انکار کرو گے، پھر بھی تم جھٹلاؤ گے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا مقصد ہی جھٹلانا سمجھ لیا، ہمیشہ قرآن کی تکذیب کرو گے، ہمیشہ قرآن کے خلاف زندگی گزارو گے۔ یہ اتنی سخت آیت جس میں جھنجھوڑا گیا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ کیا ہو گیا تمہیں کہ ہر بار قرآن کی بات کو تم انکاری کر دیتے ہو، جھٹلائی دیتے ہو؟ وہ وقت آنے والا ہے جب تمہاری موت حلق کو پہنچے گی، اور وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم سب، تمہارے اقربا اعزا پاس ہوں گے اور ہم بھی وہاں ہوں گے، لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس وقت اگر تمہارے پاس قدرت ہے، اختیار ہے، تو روح نکالنے والا جو فرشتہ آیا ہے، روح واپس لوٹا کے تو دکھاؤ۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، نہیں نہیں، تم عاجز ہو، تم عاجز ہو، تم عاجز ہو، تم کیا کر سکتے ہو؟ پھر آخر میں پھر خلاصے کے طور پر بڑی پیاری صورت ہے، پھر سارے مضامین کا پھر خلاصہ آخر میں، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، او جو بلند مقام والے ہیں ان کو تو اللہ نے کیا ہی جنت کی نعمتیں دینی ہیں، اور جو اصحاب الیمین ہیں، اے نبی آپ غم نہ کریں، ان کو بھی بہت کچھ ملے گا، اور جو اصحاب الشمال ہیں ان کا حال مت پوچھو، کھولتا ہوا پانی، گرم جہنم، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ حق باتیں ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، اس پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے جو بلند عظمتوں والا ہے۔ کیوں؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس لیے کہ آسمان زمین میں ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ سورۃ الحدید کا سورۃ الواقعہ کے ساتھ یہ ربط اور جوڑ ہے۔ سورۃ الحدید کا جو موضوع ہے ایمان اور انفاق، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لو، وانفقوا مما رزقناکم، اور جو مال اس نے دیا اس مال میں سے خرچ کرو۔ اور پھر دوسرے انداز سے سمجھایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو اللہ پر؟
اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، تمہیں رسول دعوت دیتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اور اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان سے علی عبدی آیات، جس نے اپنے نبی پر آیات احکام اتارے ہیں تاکہ نبی تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر آئے. اور اللہ مہربان ہے، اس مہربان اللہ پر ایمان لاؤ. پھر دوسرا جو موضوع تھا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مال تمہارا اپنا تھوڑا ہی ہے، وہ تو اللہ کی عطا کردہ میراث ہے. پھر مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اچھا اگر خرچ کرنے کا جی نہ چاہے تو اللہ کو قرض ہی دے دیا کرو، اللہ کو قرض ہی دے دو، وہ دگنا تمہیں لوٹائے گا. اور پھر میدان محشر کے احوال سنائے کہ جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جنتی اپنے نور کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، نور کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور منافق نافرمان وہ کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہر جاؤ ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو، ہم بھی لے لیں، ہم بھی تمہارے سے کچھ نور حاصل کریں، اور ہم بھی تاکہ تمہارے ساتھ جنت میں چلے جائیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے. تو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ نور یہاں سے نہیں ملتا، یہ دنیا سے ملتا ہے. دنیا میں نیک اعمال کرنے پر نور ملتا ہے، اب نہیں ملے گا. ینادونہم الم نکم معکم، وہ منافق، وہ نافرمان، وہ کافر اہل ایمان کو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں، ایک ہی ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے، ایک ہی مجالس تھی ہماری. وہ کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ تھے، لیکن فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر رکھا، وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، اور تم تو انتظار ہی کرتے رہتے تھے، اور تم شک میں پڑے ہوئے تھے، اور تمہیں تمہاری امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا، اور تمہیں شیطان نے بھی دھوکے میں ڈال رکھا. آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی اجر قبول نہیں کیا جائے گا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، یہ آیت بڑی سخت جھنجھوڑ رہی ہے ہم سب کو. الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے خوف کے لیے، اللہ کے ذکر کے سامنے ان کے دل کانپ جائیں، اللہ کی یاد میں ان کے دل کانپ اٹھیں. کب آخر وہ ڈریں گے؟ کب خوف آئے گا؟ کب گناہوں کو چھوڑیں گے؟ کب نافرمانیوں کو چھوڑیں گے؟ اللہ اکبر. اور جو اللہ نے احکام اتارے ہیں، کیا ان احکام کو ماننے کے لیے تمہارا دل اب تک آمادہ نہیں ہوا؟ کب تک غفلت میں پڑے رہو گے؟ کب تک نافرمانی میں پڑے رہو گے؟ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اس ایک آیت کی وجہ سے. فضیل بن عیاض کے متعلق آتا ہے گناہوں کی زندگی گزر رہی تھی، اور ایک جگہ رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے، نافرمانی کی زندگی ایسی تھی. تو اچانک کسی نے یہ آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جائیں اور قرآن کے سامنے ان کے دل جھک جائیں؟ فوری کہہ اٹھے، پکار اٹھے الان قدن، اے اللہ وہ وقت آ گیا. بس اب فضیل توبہ کرتا ہے، ساری زندگی گناہوں کی چھوڑ دی. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہمیں بھی یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں بھی اپنی نافرمانی کی زندگی چھوڑ دینی چاہیے. پھر آگے دنیا کی حقیقت سمجھائی، کس دنیا کے پیچھے تم اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ انما الحیات الدنیا لعب، کھیل تماشا، دنیا کی زینت، بامی فخر، مال کی کثرت، یہ زندگی ہے. یہ مال کی وجہ سے، یہ کھیل تماشے کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کرنا. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اس پروردگار کی طرف دوڑ لگاؤ اس اللہ کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. اور پھر ایک قانون سمجھایا، اس دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں یا جو تمہیں راحت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے یا مصیبت، وہ اللہ کے یہاں پہلے سے لکھا ہوا نظام ہے. اور یہ اس لیے تمہیں بتایا ہے تاکہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو تمہیں غم نہ آئے زیادہ.
تاکہ غم زدہ تم نہ ہو جاؤ، اور جب تمہیں نعمت ملے تو اس پر تمہارے اندر اتراہٹ نہ پیدا ہو، اور اللہ پاک اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے کچھ تذکرے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے پھر سورت کا اختتام اس پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس رسول پر ایمان لے آؤ، اس کی بات مان لو، دل و جان سے قبول کر لو۔ اگر یہ حکم اہل کتاب کو ہے جو گزشتہ رسولوں کو ماننے والے تھے، ان کو بھی خطاب ہے کہ تم نے گزشتہ رسولوں کو مانا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لو۔ اور اہل ایمان اس امت کے افراد کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حق ادا کرو، اس کے بدلے میں اللہ آخرت میں تمہیں نور عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔